ہمارے ساتھ خانوادہ چشتیہ امینیہ نوریہ کے چشم و چراغ صاحبزادہ حسیب الامین فاروقی صاحب ہمارے مہمان بنے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے سیٹ پہ کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی لمحات میں سے وقت نکال کے ہمارے پینل کو رونق بخشی۔ اور میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس عظیم ہستی کی زندگی کے بارے میں جو خوبصورت پہلو ہیں ان میں سے جو ایک سب سے نمایاں پہلو ہے کہ آپ نے تحریک پاکستان میں اپنا مرکزی کردار ادا کیا۔ آج اگر پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے تو ان عظیم اولیاء کرام کی منتوں کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریک پاکستان میں اپنا کردار کیسے ادا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں حضرت آپ کا اور شو ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ماہ رمضان الکریم کی مبارک ساعتوں میں اس خوبصورت پروگرام میں حاضری کا شرف عطا کیا۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الملت والدین خواجہ قمر الدین سیالوی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو کردار ہے تحریک پاکستان کے حوالے سے وہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے، عیاں ہے۔ بلکہ ابھی تو تحریک پاکستان کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین، آپ 1938 کی بات ہے یہ کہ آپ زیارت حرمین شریفین کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور جب وہاں سے واپس اپنے آستان پاک پہ آتے ہیں تو آپ کے برادر اصغر حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور سلطان الانبیاء کی بارگاہ میں گئے تھے، مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں گئے تھے، تو وہاں سے لے کے کیا آئے ہیں؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے برادر اصغر، میں وہاں سے پاکستان لے کر آیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ابھی تو قرارداد پاکستان بھی پیش نہیں کی گئی، ابھی تو تحریک پاکستان کا آغاز بھی نہیں ہوا۔ سوال بھی خوبصورت، جواب بھی مزید خوبصورت، سبحان اللہ۔ ابھی تو بلکہ پاکستان بنے گا یا نہیں بنے گا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، سبحان اللہ۔ لیکن آستان عالیہ سیال شریف کا تاجدار یہ جانتے ہیں، وہ ان کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام کی نظر عنایت کے طفیل ہمیں وطن عزیز پاکستان عطا فرمائے گا۔ کیا بات۔ تو اس کے بعد حضور شیخ الاسلام والمسلمین، آپ نے واضح طور پر تحریک پاکستان کی حمایت کی اور مسلم لیگ میں بھی شمولیت اختیار کی۔ تو جب آپ نے تحریک پاکستان کی حمایت کی اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی واضح طور پر حمایت کا اعلان کیا، تو اس وقت پھر وہ لوگ سامنے آئے جن لوگوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے۔ اچھا۔ اور ان میں حضر حیات ٹوانا بھی شامل تھا۔ پہلے تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یہ عرض کی کہ حضور آپ خاموشی اختیار کریں، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے تحریک پاکستان میں شمولیت کا، تحریک پاکستان کی حمایت کا اور مسلم لیگ میں شمولیت کا، اس سے پیچھے ہٹ جائے، آپ اپنے آستانے کو سنبھالیں، آپ کا یہی کام ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، کسی بھی قیمت پر میں اپنا فیصلہ واپس نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ تو پھر اس کے بعد آپ کو جب ان کو پتہ چلا کہ آپ اپنے فیصلے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، آپ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے آپ کی جو زمینیں ہیں ان پہ قبضہ کر لیا، ان پہ قبضہ کیا اور آپ کو طرح طرح سے تنگ کیا جانے لگا۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین آپ کی بارگاہ میں یہاں تک کہ انہوں نے پہلے تو آپ کو بڑی آفریں بھی پیش کی، آپ کی بارگاہ میں روپیہ پیسہ پیش کیا ایک چیک کی صورت میں، آپ نے اس چیک کو پکڑا، چیک کو پکڑ کر آگ میں پھینک دیا اور آپ نے فرمایا قمر الدین کے ایمان کو خرید کوئی نہیں سکتا، قمر الدین کے ایمان کو خریدنا بہت ہی مشکل کام ہے، قمر الدین کے ایمان کو کوئی بندہ خرید نہیں سکتا۔ اس کے بعد ان کو واضح طور پر پتہ چل گیا کہ آپ اپنے فیصلے پہ ڈٹے ہوئے ہیں، پھر انہوں نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ تحریک پاکستان کی
حمایت کے سلسلے میں انہوں نے آپ کو گرفتار کر پھر لیا. بھی اپنا ارادہ نہیں بدلا. بے شک. کیا بات ہے. اور اس کے بعد پھر حضور امیر شریعت غریب نواز جانشین حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت آپ کے درجات مزید بلند فرمائے. آپ نے اپنے ایک خطاب کے ذریعے عرس مبارک میں آپ نے خطاب فرمایا، تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آج کل کے لوگوں کو کیا پتہ کہ یہ پاکستان کیسے بنا ہے. اللہ اکبر. یہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کو جب تحریک پاکستان کی حمایت کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا تو فرماتے ہیں میں اور میرے جو چھوٹے بھائی ہیں حضرت صاحبزادہ خواجہ غلام نصیر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم دونوں حضور سے ملاقات کے لیے جیل میں حاضر ہوئے. اور فرماتے ہیں میں نے اس جو جیل کی جو بند کوٹھڑی تھی اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کے نیچے پانی تھا، گوبر تھی، اور اس کے اوپر نہ تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کے اوپر لیٹا جا سکتا ہے. اس طرح کے وہ معاملات تھے. فرماتے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی صاحبزادہ غلام نصیر الدین سیالوی نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی، حضور ابا جان آئیں، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، گھر چلتے ہیں. تو آپ کے والد گرامی مرتبت حضور شیخ الاسلام والمسلمین آپ نے ارشاد فرمایا، بڑی ہی توجہ طلب جملہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا ابھی میں گھر واپس نہیں آ سکتا، ابھی میں انگریز کا شکار کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جب انگریز کا شکار ہوگا تو اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان بنے گا، پھر میں واپس گھر آؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر زمانے نے دیکھا کہ وطن عزیز پاکستان اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، اور وہ تمام مشائخ، تمام علماء جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو چھوڑ دیا گیا اور وہ اپنے اپنے آستانوں پہ واپس تشریف لے گئے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت یا حبیبی یا رسول اللہ، 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 یا نور اللہ.